اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل۔ تو بڑھتے ہیں آج کے درس حدیث کی جانب، جس کا عنوان ہے توحید کا بیان۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو فرمایا کہ تم جس قوم کی طرف جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، پس تم نے انہیں سب سے پہلے اس بات کی طرف بلانا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں۔ جب وہ اس بات کو جان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، ہر دن اور رات میں۔ جب وہ نماز پڑھ لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں ان پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، جو ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو ان سے زکوٰۃ لے لینا اور لوگوں کا عمدہ مال چھانٹ کر لینے سے پرہیز کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کا خدا پر کیا حق ہے؟ عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں عذاب نہ دے۔ حضرت شقیق بن سلمہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہا کرتے کہ سلام ہو اللہ پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، بلکہ تم یوں کہا کرو، تمام زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور بدنی اور مالی عبادتیں بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ سلام ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، حقیقی بادشاہ میں ہوں، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے، پاکی ہے تمہارے رب کو، عزت والے رب کو، ان کی باتوں سے۔ نیز فرمایا، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جو اللہ کی عزت اور اس کی صفات کی قسم کھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کہے گی، تیری عزت کی قسم، بس بس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ ایک آدمی جنت اور دوزخ کے درمیان باقی رہ جائے گا، جو جہنمیوں میں سے جنت میں داخل ہونے والا آخری ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اے رب، میرا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے، تیری عزت کی قسم، میں اس کے سوا کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے یہ ہے اور 10 گنا مزید۔
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے اور وہ کہے گی کہ کیا مزید اور ہیں، یہاں تک کہ پروردگار عالم اس میں اپنا قدم رکھ دے گا تو اس کے بعض حصے سمٹ کر دوسرے بعض سے مل جائیں گے۔ پھر وہ کہے گی کہ تیری عزت اور کرم کی قسم، بس بس، اور جنت میں بالآخر جگہ باقی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخلوق پیدا کرے گا اور اس کے ساتھ اس باقی جگہ کو آباد کرے گا۔ حضرت طاؤس کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت یوں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا قائم رکھنے والا ہے اور جو ان کے درمیان ہے، تعریفیں سب تیرے لیے ہیں اور تو آسمان اور زمین کا نور ہے، تیری بات سچی ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تیرا دیدار حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے گردن جھکا دی، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف میں نے رجوع کیا، تیری مدد کے ساتھ دشمنوں سے لڑا، تیرے حکم سے میں نے فیصلے کیے، پس میری مغفرت فرما دے، جو میں نے پہلے کیا یا بعد میں کروں یا چھپا کر یا علانیہ کیا۔ تو میرا معبود ہے، میرے لیے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور شب و روز کا خرچ کرنا بھی سے کم نہیں کرتا۔ فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تو اس وقت سے کتنا خرچ کیا ہے، لیکن جو کچھ اس کے دست قدرت میں ہے اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر تھا اور دوسرے ہاتھ میں میزان جسے نیچی اور اونچی کرتا ہے۔ شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ویورز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔